بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کی آمد ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ علماء نے لکھا ہے کہ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور ربیع الاول کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی بہار اسی ماہ مبارک میں آئی۔ علماء نے تاریخ کے حوالوں سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جبکہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ زمانہ مکے میں گزارا، اور جب مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا قصد و ارادہ کیا، اور اسی مہینے میں آپ نے مکے سے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس لیے اسلام کے 12 مہینوں میں اس مہینے کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، وہ مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں آپ تنہا ہیں جنہیں اللہ پاک نے آسمانوں پر بلایا، عرش تک آپ کو پہنچایا اور ملاقات کا شرف بخشا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو بھی اللہ پاک نے معراج کی سعادت سے نہیں نوازا۔ یہ صرف آپ کا حصہ ہے۔ آپ کی ذات سے اللہ پاک کو جو تعلق ہے اس تعلق کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اتباع، اطاعت اور پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت اور پیروی کی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ وہ تعلق ہے جس کو اللہ پاک نے اس انداز سے بیان کیا۔ آپ کی ذات ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، اور پوری دنیا انسانیت میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ کمالات، سب سے زیادہ بہترین اوصاف اور خوبیاں آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا، اس کے بعد مزید ہمارے لیے ہم دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے اس سے آپ اندازہ کریں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کے نزول کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ دعا ہم کرتے ہیں تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. آپ اندازہ کرو، کہتے ہیں نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اگر ہمیں اپنے نبی سے تعلق ہے، وابستگی ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر خاص کرم ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے انکار کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں. دعویٰ سب کو ہے، ہر آدمی یہ کہے گا. اعمال کے اعتبار سے خراب، کمزور سے کمزور آدمی بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کوئی گرے سے گرا مسلمان بھی ہوگا، وہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ مجھے حضور سے محبت نہیں ہے. اور جب کبھی یہ اپنی محبت کے اظہار کا موقع آتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے نبی سے تعلق کی بنیاد پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. کل کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں کرتے. کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، کتنے حالات سے گزرنا پڑیں گے، انجام سے بے پرواہ ہو کر کے کام کیا جاتا ہے. ربیع الاول کا یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو وحی کے نور سے مالا مال کیا گیا. سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آئی تھی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، وہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دنیا سے علیحدگی اختیار کی، آپ کا وصال ہوا. اس لیے اس مہینے کو حضور کی ذات سے خاص تعلق ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے کا نام ہی رکھوایا ربیع الاول، پہلی بہار. دنیا انسانیت میں اللہ کے نزدیک سب سے عظیم الشان اور دنیا انسانیت کے لیے سب سے زیادہ اگر مکمل بہار ملی ہے تو وہ حضور کی آمد سے، حضور کی تشریف آوری سے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کی سیرت کا تذکرہ در حقیقت ہماری اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے اس سے بہتر عنوان نہیں. اس لیے کہ اللہ نے آپ کی ذات کے تعلق سے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. آپ سے وابستگی اور آپ سے تعلق ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طور طریقے، اس کے گفتگو کا انداز، اس کے کھانے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کی بات چیت کا انداز، اس کی ملاقات کا انداز، اس کی تنہائی کا انداز، اس کی جلوت و خلوت کا انداز، جو طور طریقہ اس کا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی اور آپ ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اور یہ محبت کا اثر ہے، یہ محبت کا اثر ہے.
کوئی بات آپ کو یاد رہے نہ رہے، ایک جملہ یاد رکھنا، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کا طور طریقہ، آپ کا انداز ہماری زندگی میں جھلکے گا، جس کو ہم سنت کہتے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو وہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اور اگر ہمیں حضور کا طور طریقہ، حضور کا انداز، حضور کا سلیقہ اگر پسند نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، یقین مانو اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو سنتوں سے بھی محبت ہوگی۔ سنت ہے کیا؟ آپ کا طرز زندگی ہے، آپ کا طور طریقہ ہے، آپ نے پوری زندگی ہر موڑ پر، ہر کام میں جو طریقہ اختیار کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر حضور سے آپ کو محبت ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، اور اگر یہ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ہو تو ہماری زندگی میں آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا دیا ہوا طور طریقہ، آپ کا دیا ہوا طرز زندگی ہوگا، اور ہماری زندگی میں ہمارے عمل سے سنتیں جھلکیں گی۔ یہ محبت کا اثر ہے۔ دعویٰ سب کرتے، لیکن دعوے میں کون سچا ہے وہ چیز اس کی زندگی بتائے گی، اس کا طور طریقہ بتائے گا، اس کا طرز زندگی بتائے گا، اس کا سلیقہ بتائے گا کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں۔ آپ سے وابستگی انسانی زندگی کے سنورنے کا، سدھرنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور اس سے ایک قدم آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ سے سچی محبت و عقیدت اس دنیا میں ہماری شان و شوکت اور ہماری قوت اور طاقت کا جو ہے پیغام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے جو شان و شوکت اور جو قوت عطا کی تھی وہ حضور سے محبت کی وجہ سے تھی، حضور سے عقیدت اور تعلق کی وجہ سے تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ہماری پوری زندگی اگر حضور سے محبت، تعلق، عقیدت ہے اور آپ کا طور طریقہ ہماری زندگیوں میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے حالات بدل جاتے، ایک بات میں آپ کے پیغام اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی انسان کو بجائے فتح کے شکست سے دوچار کر دیتی۔ غزوہ احد کا معرکہ آپ کو یاد ہوگا، پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر۔ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ 313 نہتے مسلمان تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے آئے تھے، 1000 افراد پر مشتمل تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور اللہ نے 313 نہتے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا کی۔ دوسری، اسی جنگ میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی تو یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ 1 سال کے بعد پھر لڑنے کے لیے آئیں گے، اور 1 سال کے بعد انہوں نے جو تیاری کی، سال بھر تیاری کی۔ غزوہ بدر میں 1000 کی تعداد تھی،
اور غزوہ احد میں تاریخ میں جو بڑی تعداد آتی ہے کہ انہوں نے سال بھر تیاری کی اور 24,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر کے مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ ظاہر بات ہے مسلمان کتنے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے مشورہ کیا تھا، سبھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، اتنا بڑا لشکر لے کر کے مشرکین مکہ آ رہے ہیں مدینے پر چڑھائی کے لیے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سبھی لوگوں نے مشورہ دیا، سبھی لوگوں نے مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے۔ میں نے غزوہ خندق کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ دی۔ غزوہ احد کے لیے نکلے، 1,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر کے نکلے۔ 300 لوگوں نے راستے میں اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ منافقین تھے، مدینہ واپس چلے گئے۔ 700 افراد کو لے کر آپ جو ہے میدان احد میں پہنچے۔ مشرکین مکہ ایک بڑا لشکر لے کر کے آئے، مقابلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کے لشکر کو روکنے کے لیے ایک ٹیلے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ تمہیں یہیں پر رہنا ہے، ہم جیتے یا ہاریں، ہم جیتے یا ہاریں، تمہیں یہ جگہ نہیں خالی کرنا، یہ راستہ پیچھے سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اسی راستے سے ادھر سے کوئی نہ آئے، اس کے لیے تم یہاں پر رہنا۔ جنگ ہوئی، مسلمان 700 تھے، مشرکین مکہ کی تعداد 4,000 تھی۔ اللہ نے فتح عطا کی۔ یہ ٹیلے کے اوپر جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑنی چاہیے۔ ان کے سردار سرپرست امیر نے منع کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہم جیتے یا ہاریں، یہ جگہ مت چھوڑنا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ کا یہ فیصلہ، آپ کا یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک جنگ چلتی رہے، اب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ ان کے امیر نے منع کیا لیکن مانے نہیں، ایک بڑی تعداد نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد ابن ولید جو گھوڑ سوار دستوں کے سردار تھے، بھاگتے ہوئے انہوں نے جب پیچھے سے یہ راستہ خالی دیکھا تو ادھر سے آئے اور آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ بات صرف اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سمجھنے میں فرق تھا۔ جان بوجھ کر صحابہ کرام کی جماعت نے حضور کی بات کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ حضور نے فرمایا جیت ہو یا ہار ہو یہ جگہ خالی مت کرنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، جنگ ختم ہو گئی، اب یہ جگہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے یہیں رہنا ہے تو یہیں رہنا ہے، بس اتنی بات تھی۔ اور اس بات کے سمجھنے میں کچھ لوگوں نے امیر کی بات نہیں مانی، جگہ چھوڑ دی، جو لوگ بچے تھے وہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا گیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور کے چچا تھے۔ تو آپ کی بات سے اختلاف اگر کیا گیا، آپ کی بات کی اگر خلاف ورزی اور مخالفت کی گئی تو حالات بدل جاتے۔ آپ کی ذات سے وابستگی، تعلق اس دنیا میں بھی قوت و شوقت اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دنیا میں جو بے وزن ہیں
اس وجہ سے کہ صحیح معنوں میں ہم حضور کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی آ جائے اور ہماری زندگی کے ہر عمل سے حضور کا عمل جھلکنے لگ جائے، یعنی ہم سنتوں پر عمل کرنے لگ جائے، خدا کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لو، ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ لیکن تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ہم نے اگر حضور کی اتباع و پیروی کو اپنایا، اللہ نے جیت، فتح، کامرانی، حکومت، اقتدار ہمیں دیا، اور ہم نے حضور کا طور طریقہ چھوڑا تو اللہ نے ہمیں ذلیل، رسوا، ناکام اور نامراد کر دیا۔ یہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ لیکن اقلیت میں رہنے کے بعد اگر ہمیں اللہ نے عظمت و شوکت دی، اقتدار اور حکومت دی، طاقت اور قوت عطا کی، تو حضور سے وابستگی اور تعلق کی بنیاد پر۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم حضور کی سیرت بیان کرتے، ہم حضور کی سیرت بیان کرتے اس لیے تاکہ ہم میں حضور سے عقیدت، تعلق، محبت بڑھے، سچی وابستگی ہو، اور ہم حضور کی زندگی کو پڑھ کر، حضور کی زندگی کے واقعات کو سن کر اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر حضور کی امت اس راستے پر آ گئی تو آپ یقین مانو دنیا میں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری طاقت یہی ہے، ہماری قوت یہی ہے، ہماری شان و شوکت یہی ہے، اور اس راستے کو ہم نے چھوڑا تو پھر ذلت، رسوائی، ناکامی، نامرادی ہمارا مقدر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے اظہار کے لیے ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پر سیرت کے تذکرے سے پر ہوتا ہے۔ ہم اس میں جلسہ بھی کرتے ہیں، سیمینار بھی کرتے ہیں، اسی طرح میلاد کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہے، سمپوزین بھی کیے جاتے ہیں، سیرت کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، حضور سے محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے اور بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں حضور سے وابستگی اور تعلق پیدا ہو۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ اسی کو جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ تجدید کا وقت ہے، تجدید عہد کا وقت ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے ایک عہد کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گزاریں گے، اور زندگی کے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ کی سنت اس معاملے میں کیا تھی۔ کام تو ہوگا، کپڑا تو ہم پہنیں گے، کھانا تو ہم کھائیں گے، ہم سوئیں گے، سب کام کریں گے، لیکن ہمارے نبی نے یہ کام کیسے کیا تھا؟ بس اتنا دیکھ کر کے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اسی طریقے پر ہم سوئیں گے، آپ کا طریقہ یہ تھا، اسی طریقے پر ہم کھائیں گے، آپ کا طریقہ یہ تھا، اسی طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے۔ بس اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں، آپ کی زندگی میں خوشگوار انقلاب آ جائے گا۔ تجدید عہد کرے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ہم نے اسی بات کا عہد کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت اور رسالت پر فائز ہے،
آپ کا ہر طرز عمل، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم اپنی پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، یہ ہمارا عہد ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں اسی عہد کی تجدید ہونی چاہیے، اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور تعلق ہماری قوت اور طاقت ہے، آپ سے وابستگی اور تعلق میں ہمارے لیے شان و شوکت کا پیغام ہے، اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے میں اللہ دنیا میں ہمیشہ حکومت اور اقتدار تک ہمیں پہنچائے گا۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں، ان کی زندگی حضور کی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہاں سے ہمارے حالات بدلیں گے؟ اس لیے ربیع الاول کا یہ مہینہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ اس وقت ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گزاریں گے، اور اس بات کی یاد دہانی کا وقت ہے کہ حضور سے وابستگی اور تعلق میں، حضور کی اتباع اور پیروی میں ہمارے لیے قوت ہے، ہمارے لیے طاقت ہے، ہمارے لیے شان و شوکت ہے، اور اگر آپ سے وابستگی اور تعلق نہیں ہے تو پھر دنیا میں ہمارے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں، ذلت، رسوائی، ناکامی و نامرادی ہمارا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔